محرم الحرام لگتی ہے اور لوگ اپنے سٹیٹس پہ نوحے لگانا شروع کر دیتے ہیں، یہ کیا لگانا کیسا ہے؟ نوحے چاہے محرم میں ہوں یا ویسے محرم کے علاوہ ہوں، نوحہ شریعت اسلامیہ میں منع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پہ منع کر دیا۔ یہ چونکہ پہلے زمانہ جاہلیت میں جب کوئی مر جاتا، فوت ہو جاتا، تو اس پہ عورتیں بلائی جاتی، سینے چاک کیے جاتے، واویلا کیا جاتا، دھاڑ پیٹا جاتا، اور عورتوں کو آگے چلا کر جب میت لے جاتی آگے چلایا جاتا اور وہ اس کے گیت گاتی تھی تاکہ پتہ چلے کہ یہ میت بہت بڑی ہے۔ اسلام نے اس بات سے منع کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا۔ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا جب وصال ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں مبارک سے آنسو آ جاتے ہیں، تو ساتھ میں کھڑے ہوئے صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ بھی رو رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر اشارہ کیا زبان کی طرف، اور زبان یوں بہ نکالی اور اشارہ کر کے فرمایا کہ اے میرے صحابہ اس زبان کی وجہ سے میت کو عذاب ہوتا ہے۔ یعنی جب بندہ نوحہ بولے گا، واویلا کرے گا، چلائے گا، زبان سے آؤ بکا زور سے کرے گا، یقیناً اس سے میت کو تکلیف ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے بھی فتاوی رضویہ شریف کی جلد 14 کے اندر لکھا ہے کہ اس طرح کے مرثیے یا نوحے وغیرہ جو سنے جاتے ہیں، فرمایا کہ یہ گناہ کا ذریعہ ہے اور اس سے بچا جائے۔ اور جو لوگ جس طرح آپ نے فرمایا سٹیٹس پہ لگاتے ہیں، اپنے سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں، تو لہذا یہ گناہ جاریہ ہو جائے گا۔ سٹیٹس پہ لگایا، خود تو نہیں سن رہا ہے، مگر جو اس نوحہ کو، جو اس مرثیہ کو سنے گا، لہذا گناہ اسے بھی ملے گا اور لگانے والے کو بھی ملے گا۔ میں یہاں پر اہل سنت کے نوجوانوں سے آپ کی وساطت سے عرض کروں گا کہ آپ ان باتوں سے بچیں، چاہے محرم کے دن ہوں یا اس کے علاوہ ہوں، آپ اپنے سوشل میڈیا پہ ہرگز نوحے اور مرثیہ ہرگز نہ لگائیں۔ ایسے ہی دوسرا یہ ہے کہ ان دنوں میں مختلف کلر کے کپڑے پہنے جاتے ہیں، جس طرح سیاہ ہے اور اسی طرح زرد ہے یا اسی طرح سرخ ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف کی جلد 22 کے اندر لکھا ہے کہ سیاہ کلر کے جو کپڑے ہیں یکم محرم سے لے کے 12 محرم تک، ان دنوں کے اندر فرمایا کہ سیاہ رنگ کے کپڑے نہ پہنے جائیں، کیونکہ یہ جو طریقہ ہے نا، ان دنوں میں سیاہ کلر کے کپڑے پہننا یہ طریقہ رافضیوں کا ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک اور رنگ بھی بتایا کہ سبز کلر، کہ ان دنوں کے اندر یکم محرم سے لے کے 12 محرم تک سبز رنگ کا بھی کپڑا نہ پہنا جائے۔ فرمایا کہ یہ مبتدعین، بدعت کرنے والے جس طرح تعزیہ نکالتے ہیں، دیگر چیزیں نکالتے ہیں، فرمایا کہ یہ ان کا طریقہ ہے، لہٰذا سبز رنگ کے کپڑے بھی نہ پہنے جائیں۔ اور فرمایا کہ اسی طرح سرخ رنگ کے کپڑے بھی نہ پہنے جائیں۔ ان دنوں کے اندر یکم محرم سے لے کے 12 محرم تک سرخ رنگ کا لباس نہ پہنا جائے۔ فرمایا کہ یہ اس لیے کہ ان دنوں کے اندر خوارج جو لوگ ہیں، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آل بیت کے جو دشمن ہیں، جو خوارج ہیں، وہ بالخصوص ان دنوں کے اندر سرخ لباس پہن کر بطور ایک خوشی کے اپنا اظہار کرتے ہیں کہ امام علی مقام اور آل بیت پر جو ظلم ڈھائے گئے اس پر خوشی کرتے ہوئے سرخ لباس پہنتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف کی جلد 22 کے اندر ان 3 طرح کے لباس پہننے سے منع فرمایا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب اعلیٰ حضرت پر ہماری آنکھیں بند ہیں تو جو وہ کہا سچ کہا، تو ہمیں ان دنوں کے اندر ان کپڑوں سے، جو کپڑوں کے رنگ میں نے بتائے، اس رنگ کے کپڑے پہننے سے اور اس طرح نوحہ اور مرثیہ لگانے سے بھی ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ بالخصوص ہم اہل سنت کو، ہماری شان تو علیحدہ ہے، ہم کس طرح شان منائیں گے؟ جس طرح کربلا کی سرزمین پر ایک طرف آل بیت تھے تو ساتھ میں قرآن تھا، تو محرم کے دن آ جائیں تو تلاوت قرآن جاری ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے صدقے سے اور آل بیت کے صدقے سے انشاءاللہ اہل سنت کا بیڑا پار ہی فرما دے گا۔ جی ناظرین سامعین، آپ نے دیکھا کہ امام علی مقام، امام تشنا گام، امام حسین، شہیدان کربلا، اسیران کربلا کے حوالے سے ہمارے مذہبی اسکالر حضرت علامہ مولانا عامر فیاض صاحب خوبصورت انداز میں اس پہ نظر ثانی کر رہے تھے، روشنی ڈال رہے تھے۔ تو ہمارا ٹاپک بھی آج کا تھا وہ ذکر امام حسین تھا، ان کی سخاوت کے حوالے سے بھی علماء کرام نے روشنی ڈالی۔ تو آپ سے گزارش ہے، ہماری بھی اپنی ایک ویلفیئر سوسائٹی ہے، ہمدرد ویلفیئر سوسائٹی،